الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ہسٹری چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ایک بہت زبردست ٹاپک ہے، توجہ طلب بات ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ پچھلے دنوں ایک کولیگ کے ولیمے کی تقریب میں جانا ہوا۔ پاکستانیوں کی پرانی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے مرد حضرات کو کھانا پیش کیا گیا، جبکہ صبح سے ماؤں کے ساتھ آئے بھوکے بچے 2 گھنٹے صرف کھانے کا اشتہا انگیز مہک پر ہی گزارا کرتے رہے اور بلک بلک ماؤں کے پلو کھینچتے رہے۔ خیر، حضرات کے طعام سے فارغ ہو کر زنانہ کھانے میں کھانا کھولا گیا۔ اب چونکہ خواتین کا انتظام ہی الگ تھا تو تمام خواتین ریلیکس ہو کر کھانا کھانے لگ گئیں۔ کچھ خواتین جو بڑی چادر یا عبایا میں تھیں، ان کو بھی کھانے کے دوران نقاب ہٹانا ہی تھے، سو اطمینان سے ہر میز پر کھانا کھایا جا رہا تھا کہ اسی دوران دانتوں میں خلال کرتے، مونچھیں صاف کرتے 15-20 مرد حضرات آن ٹپکے، کیونکہ وہ خود کھانا نوش کر چکے تھے۔ اس لیے حسب عادت روایات خواتین کے سر پہ سوار ہونا بنتا تھا۔ کوئی کسی ٹیبل پہ پہنچ گیا، کوئی کسی پہ، کسی میز پہ کسی کی زوجہ بیٹھی تھی تو کسی پہ اس کی خالہ، لیکن کسی کو بھی یہ خیال نہ تھا کہ اس میز پر چند نامحرم خواتین بھی بیٹھی ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جو پردہ دار خواتین تھیں کھانا چھوڑ کر نقاب کرنے لگیں۔ سجی سنوری خواتین کس مسا کر دوپٹے سنبھالنے لگیں۔ ہر میز پر 1 یا 2 معزز حضرات پہنچ چکے تھے۔ کچھ خواتین نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، کچھ کو مرد حضرات کھینچ کر لے گئے کہ بیویوں کا بھی اطمینان سے کھانا کھانا اتنا ضروری نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب انتظام ہی الگ ہے تو خواتین کی طرف جانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اگر ضروری بات کرنی ہے تو جیب میں رکھے موبائل کا پھر کیا مقصد ہے؟ کسی خاتون رشتہ دار کی بہت یاد ستا رہی ہے تو ان کو فون کر کے حال سے باہر کیوں نہیں ملا جا سکتا؟ بات کھانے کی بھی نہیں ہے، لیکن جن خواتین کی بے پردگی ہوتی ہے اس کا کوئی مداوع ہے کسی کے پاس؟ ان کی ذہنی اذیت کا ادراک کر سکتا ہے کوئی؟ ایک نامحرم نظر ان کے لیے کسی بھرچی سے کم نہیں۔ جہاں مخلوط انتظام ہو وہاں تو یہ سب نارمل ہے، لیکن جہاں مرد تو زن کا الگ الگ انتظام ہو تو وہاں مردوں کا آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر آپ مرد ہیں تو آئندہ اس روش کو اپنانے سے باز رہیں۔ خاتون ہیں تو اپنی فیملی کے مردوں کو یہ بات سمجھائیں کہ دوسری خواتین کا خیال رکھتے ہوئے وہ لیڈیز ہال میں مت گھسیں۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ وہاں واقع کسی کام سے آتے ہیں یا محض تاڑنے اور ٹھڑک جھاڑنے، لیکن یہ کسی بھی پڑھے لکھے معاشرے میں بھی بہت معیوب حرکت ہے اور خواتین کی ذہنی اذیت کا باعث ہے۔ تو یہ ٹاپک، یہ ویڈیو آپ کو سنانے کا مقصد، یہ تحریر سنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمارے معاشرے میں جیسے ہو رہا ہے، جب ایک خواتین اور مردوں کا انتظام ہی الگ ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کو کی بیویوں کو دیکھنے کی؟ ہمارا معاشرہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور ایک پچھلے دنوں میں تحریر میں نے شیئر کی تھی کہ جس تحریر میں لکھا تھا کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو بعد میں کھانا کھلایا جاتا ہے، حالانکہ ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا انتظام کیا جائے، جب الگ ہی ان کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے
تو مردوں کو بھی ساتھ میں کھانا کھلایا جائے اور عورتوں کو بھی ساتھ کھانا کھلایا جائے، کیونکہ ان کے ساتھ معصوم بچے ہوتے ہیں جو بھوکے بیچارے رہ جاتے ہیں، عورتوں کا بہت بعد میں باری آتی ہے۔ تو اس لیے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو ایسی ویڈیو سننے کے لیے ٹاپک تحریریں، جس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، جس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں، جس سے ہمارا ذہن ایک واش ہو جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، آئندہ ایسی ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ ملتی رہتی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں دوستوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔